بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. درود پاک پڑھ لیجئے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین. یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو. دیکھا ابھی ہے نظر نے جمال یار، دیکھا ابھی ہے نظر نے جمال یار. اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو. اور مکے کی تپتی ریت پر کہتے تھے یہ بلال، عشق نبی کی مجھ کو سزا بار بار دو، عشق نبی کی مجھ کو سزا بار بار دو. اور تپ دیا پتھراں تے لیٹنا بھی پیندا ہے، تپ دیا پتھراں تے لیٹنا بھی پیندا ہے، یاریاں نبھانیاں ایویں نہیں سکھالیاں، عشق نبی کی مجھ کو سزا بار بار دو. سینے وچ دے آقا تیرے نور دی تجلا سی، سینے وچ دے تیرے نور دی تجلا سی، مارا کائی جاندا سی
پر کہندا اللہ اللہ سی، کنا عشق سچا سچا آقا تیرے سی بلال دا، عشق نبی کی مجھ کو سزا بار بار دو، یہ جان نبی ظہوری میرے نبی کے تو فعل ہے، اس جان کو نبی جی کے قدموں پہ وار دو۔ حمد و ثنا بعد نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ اللہ کا کروڑ ہاں شکر اور احسان ہے کہ ہم شیخ الاسلام والمسلمین زود الانبیاء قطب عالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں 22 اکتوبر 2023، اور یہ ہماری حاضری ہے۔ اللہ تعالیٰ جو شہر کراچی سے عقیدت مند آئے بابا صاحب کے اور ملتان مدینہ الاولیاء، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ اور جس نے جو بھی تعاون کیا ہے لنگر کے اندر اور دیگر معاملات میں، دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی اور کاملین میں سے، عارفین میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی کی راہ کو اختیار کرو۔ اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم جاری فرمایا ان کو بجا لائیں، اور جن کو منع کیا ان سے ہم بچیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی ہے، اللہ سے ڈرنا۔ تو ہر اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ، اس کا اپنا اپنے رب سے حسن ظن ہے اور اپنے رب سے محبت اور پیار ہے، لیکن بندے کو چاہیے کہ ہر وقت خوف اور امید کے درمیان رہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ایک دن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رو رہے ہیں، جو فرشتوں کے سردار کہلاتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں میرے آسمانوں کے وزیر جبرائیل و میکائیل ہے، تو رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جبریل میرے بندے کیوں روتے ہو؟ عرض کی مولا جب سے تو نے جہنم کو پیدا کیا ہے تب سے مجھے یہ خوف غالب ہے، تیرا خوف طاری ہے، کہیں تیرے غضب اور تیری پکڑ کا معاملہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جبریل میرے بندے کو اسی حالت میں رہنا چاہیے، خوف اور امید کے درمیان، اور فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امیدی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور آیت کریمہ کا دوسرا حصہ ہے، فرمایا کہ اللہ کے لیے وسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلہ ظاہری بھی ضروری ہے، وسیلہ روحانی بھی ضروری ہے۔ ظاہری وسیلہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ذریعے ہم دنیا میں آئے، دنیا میں آ کے آنکھ کھولی، اور روحانی وسیلہ یہ ہے کہ مرشد کامل کے ذریعے روحانیت کی منزلیں طے کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی، پس وہ انسان کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو مارا اور اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ تو فرمایا وذکر اسم ربی فصلی، پھر اللہ کا ذکر کرے، فصلی پس نماز پڑھے، تو فرمایا یہ انسان کامیاب ہے۔ ایک ہے تزکیہ، ایک ہے ذکر اللہ، اور ایک ہے نماز۔ تینوں چیزیں، مختصر اس کے اوپر چند باتیں۔ فرمایا تزکیہ جو ہے استغفار سے بھی ملتا ہے، تزکیہ اندر کی صفائی کو کہتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اپنے رب کو پہچان لیا۔ نماز سے، ذکر اللہ سے بھی تزکیہ ملتا ہے، لیکن صحیح تزکیہ کب ملتا ہے؟ جب مرشد کامل مل جائے،
پیر کامل مل جائے تو اس کی تعلیمات، اس کی نگاہ سے انسان کو تزکیہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے جو نبی عطا فرمایا ہے مومنین کی جماعت، اس نبی کی شان یہ بھی ہے کہ وہ پاک کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ اللہ بھی پاک کرتا ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ والے بھی پاکیاں دیتے ہیں، پاکیزگیاں ملتی ہیں، طہارتیں ملتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اوپر اپنی نگاہ نبوت ڈالی اور انہیں ایسی پاکیزگی و طہارت عطا فرمائی کہ فرمایا وہ ہدایت کے تارے بن گئے، وہ ایسے پاک ہو گئے کہ فرمایا جو دامن مصطفیٰ سے لگا وہ ایسا پاک ہوا، ایسی پاکیزگی ملی، ایسی طہارت ملی، تو فرمایا جو ان کے دامن سے لگا وہ بھی پاک ہو گیا۔ کسی عاشق نے کہا ہے آقا تو نے ذروں کو دیکھا تو زرعی کر دیا، تو نے قطروں کو دیکھا گوہری کر دیا، تو نے حبشی کو رشکے قمری کر دیا، الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، میرا حبیب پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا میرے نبی کی شان یہ بھی ہے وہ پاک بھی کرتا ہے، وہ دین کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، علّمَ يُعَلِّمُ تعلیم، فرمایا خوش نصیب سی آبا ہیں کہ جنہوں نے علم حاصل کیا تو سرکار سے کیا ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے، ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر۔ حضور فرماتے ہیں اطلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مرد و عورت کے اوپر علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اور پھر فرمایا اطلب العلم وَلَوْ كَانَ بِالصِّينِ، علم حاصل کرو اگرچہ چین تک جانا پڑے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک۔ علم سے بلندیاں ملتی ہیں، علم عارفین کا وظیفہ ہے، علم اولیاء اللہ کا خزانہ ہے، علم میرے نبی کی وراثت ہے، علم انبیاء کی وراثت ہے، اور علم کے بغیر خدا کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا۔ اتنے اولیاء ہیں، حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت تاجدار گولڈا حضرت میاں میر لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حضرت جمال الدین ہاسوی، حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت جمال الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب علماء تھے، اپنے وقت کے عالم بھی تھے۔ اور فرمایا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں اور دیگر علماء نے فرمایا یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ، یہ علماء کے شاگرد ہیں، یہ علماء کے شاگرد ہیں، اور جتنے علماء ہیں یہ اولیاء اللہ کے مرید ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں۔ تو بابا صاحب بہت بڑے عالم ہیں، تو علم حاصل کرو۔ العلم ثلاثۃ احرف، فرمایا علم 3 حرف کا جامع ہے، عین و لام و میم۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اذا خیر سلیمان علیہ السلام کہ بین العلم والملک، کہ آقا فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا علم لے لیں یا ملک لے لیں، تو جو پسند کرے آپ کی مرضی۔ فاختار العلم، انہوں نے علم کو پسند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا اور ملک بھی عطا فرما دیا۔
تو علم سے ظاہری بادشاہی اور عزت و مرتبہ نصیب ہوتا ہے، روحانی معاملات بھی نصیب ہوتے ہیں۔ عین علیین سے ہے، علیین جنت میں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہے۔ فرمایا اگر علم دین حاصل کرو گے تو جنت الفردوس تک پہنچ جاؤ گے۔ لام جو ہے لطفاً سے ہے، جو عالم کو مہرباں بنا دیتا ہے، یہ علم نرم بنا دیتا ہے اور اخلاق والا بنا دیتا ہے، رحم دل بنا دیتا ہے۔ میم ملک سے ہے، فرمایا ملک اللہ تعالیٰ جب کسی کو علم کر دے تو اللہ تعالیٰ ملک میں رہنے والوں کو ان کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اور لوگوں علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ملتان سے غالباً 15 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایک گاؤں ہے جس کو کہتے ہیں کھتوال، کوٹھے وال بھی کہتے ہیں۔ بابا صاحب کی یہی ولادت ہوئی ہے۔ آپ کے والد حضرت جمال الدین سلیمان ہیں، والدہ حضرت بی بی کرسم خاتون ہے، اور ماں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی یوں کی کہ آپ نے ماں سے تربیت جو پائی ہے اور ماں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ ماں آپ کے لیے جب آپ قابل ہوئے، چلنے پھرنے لگے اور بولنے لگے تو ماں پڑیا بنا کے شکر کی رکھ دیتی تھی اور مصلی بچھا دیتی تھی۔ کہا بیٹا نماز پڑھو۔ اچھا بچوں کی عادت ہوتی ہے، سوال کرتے ہیں اماں نماز تو پڑھوں ملے گا کیا؟ فرمایا بیٹا شکر ملے گی۔ اور حضور گنج شکر کو شکر بڑی پیاری تھی، بڑی ان کی پسندیدہ تھی، تو پڑیاں بنا کے رکھ دیتی۔ تو یوں اپنے بیٹے کو نماز پہ لگا دیا۔ پہلے کی مائیں مختلف انداز اپنا کے اولادوں کی تربیت یوں کرتی ہیں کہ کسی طرح میری اولاد نمازی، اور بچپن کا نمازی بننا بڑھاپے تک نماز نہیں جاتی ہے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کو پکڑ کے انگلی نماز کے لیے لے جاتے ہیں وہ پھر بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن نہ نماز چھوڑتا ہے نہ تہجد چھوڑتا ہے۔ اور نماز وہ عمل ہے، آقا فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، یہ دین کا ستون ہے۔ فرمایا من ترک الصلاۃ فہو کفرن، جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا کفر کرتا ہے۔ اور فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ فرمایا کہ حضرت بابا صاحب نماز پڑھتے، ماں پڑیا رکھ دیتی، ایک دن بھول گئی، خیال آیا کہ آج کہیں راز ہی نہ کھل جائے، بیٹا کہے گا کہ یہ تو ماں رکھتی ہے، تو اس دن عرض کی مولا آج لاج رکھ لے۔ جب مصلی اٹھایا تو شکر ہی شکر، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں علم دین حاصل کرنا، فرمایا یہ غوث پاک کا بھی فرمان ہے۔ فرمایا جتنی روحانی بیماریاں ہیں تمام کے لیے شفائے کلی دین اسلام کا علم ہے۔ فرمایا علم سے محبت کرو، علم حاصل کرو، من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ فرمایا قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کی حبیب فرماتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بھلائی کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، اسے اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے، اپنی رحمتیں عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ دین کا علم عطا کر دیتا ہے۔ تو حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھتوال سے نکلے، ملتان مدینہ الاولیاء آ گئے۔ یہ قلعہ جو ملتان کا کہلاتا ہے، یہاں ایک مسجد تھی منہاج الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو حضور گنج شکر یہیں آ گئے اور یہی علم پڑھتے رہے۔ اور حضرت بہاو الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جو سور وردیہ سلسلے کے بزرگ ہیں، اور اس وقت ان کی شہرت بہت ہو چکی تھی، بڑی کرامات تھی، اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر ہیں، وہ آئے بہاول سرکار سے ملنے کے لیے قطب الدین، اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔
تو بابا صاحب کی چھوٹی عمر ہے، آپ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ حضرت قطب سرکار نے نماز پڑھی اور پھر ولی تو نگاہیں پڑھ لیتا ہے نا، جبینیں پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ اللہ کے ولی کی فراست سے ڈرو، وہ رب کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت قطب سرکار نے پوچھا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ آج کی حضور نافع پڑھ رہا ہوں، یہ فقہ حنفی کی کتاب ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ تمہیں اس کتاب کا نفع دے گا۔ تو حضور گنجے شکر عرض کرنے لگے حضور کتاب نفع دے یا نہ دے لیکن آپ کی نگاہ نفع ضرور دے گی۔ پیر نے مرید کو اور مرید نے پیر کو پہچان لیا اور یوں نگاہوں سے نگاہیں ملیں اور معاملات طے ہوئے، اور یوں حضرت قطب سرکار نے حضرت بابا فرید کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا اور کہا فرید بیٹا مسعود تم میرے ہو اور میرے ہی رہو گے۔ اور یہاں سے حضرت جب دہلی تشریف لے جانے لگے تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور مرشد کی جدائی کو برداشت نہ کیا، کہا حضور مجھے ساتھ لے چلے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، علم حاصل کرو، علم دین حاصل کرو اور حج کے لیے چلے جانا اور واپسی پہ میری پاس آ جانا، جو تیری امانت میرے پاس ہے وہ تجھے مل جائے گی۔ تو حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے سفر حرمین طیبین کا ارادہ کیا، اور مختلف سفر کے اندر معاملات ہے، ان کی وضاحت کے لیے گھنٹوں درکار ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں آپ کے سفر کی ایک بات میں بتاتا ہوں۔ انوار الفرید والے یہ عزیز مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ آج حاضری ہوگی، وہیں ایک قبر ہے مسلم نظامی کی، تو انہوں نے بابا صاحب کی شان میں کتاب لکھی انوار الفرید، بہت پائے کی کتاب ہے، مستند اور معتبر۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں میں سفر کرتے ہوئے ایک علاقے میں پہنچا تو میری یہ جستجو ہوتی تھی کہ کہیں اللہ والا مل جائے، کوئی اللہ کا ولی مل جائے، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب اجازت لے کے ماں سے چلے تو ماں نے کہا بیٹا عبد القادر کہاں جا رہے ہو؟ تو عرض کی امی اشتغل بالعلم وحضور الصالحین، میں علم کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور جہاں جہاں اللہ والے ملیں گے میں ان کی زیارتیں کرتا رہوں گا، اللہ والوں کی زیارتیں۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سفر یہ لے کے ارادہ چلے تو بابا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، کہا فلاں غار کے اندر ایک اللہ والا ہے اور آج 70 سال ہو گئے ہیں وہ اس غار کے اندر ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب وہاں گیا تو ہیبت تھی اللہ کے ولی کی اور جلال تھا۔ جب میں غار کے اندر پہنچا تو اللہ کا ولی حالت نماز میں تھا، نماز پڑھ کے مجھ سے کہنے لگے فرید آ گئے ہو؟ ہیں؟ کہا میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں۔ تو کہا جب تم چلے تھے ہماری نگاہ اس وقت بھی تیرے اوپر تھی۔ تو پتہ چلا جب ولیوں کی طرف سفر کرو تو ولیوں کی نگاہ ہوتی ہے۔ یہ نگاہ جو ہے یہ نگاہ گنج شکر تو ہے جو ہر سال بلا لیتے ہیں، اور یہ بڑی بارگاہ ہے اور اللہ اس بارگاہ کا ادب عطا فرمائے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ کھانے کا ٹائم ہوا تو آسمان سے 2 پیالیاں شوربے کی اتری، 4 چپاتیاں اتری کہ آج مہمان ہے تو مہمان کے لیے بھی کھانا اترا۔ تو کہا آج 70 سال ہو گئے اس غار کے اندر، چند باتیں کی اور اجازت مل گئی تو ٹانگ کٹی ہوئی تھی۔ میں نے کہا حضور یہ تو بتائیں یہ ٹانگ کا کٹنا کیسا ہے؟ کہا ابتدائی زمانے میں جب اس غار میں آیا تو تنہائیوں کا معاملہ تھا، کوئی آدم زاد نہ تھا، ایک عورت بکریاں چرانے آتی تھی۔ میں نے کہا رات بھر عبادت میں گزر جاتی ہے، دن بھی عبادت میں، چلو تھوڑی دیر اس عورت سے باتیں کر لوں، ہیں بکریاں چرانے آتی ہے وقت گزر جائے گا۔ تو آدمی قدم ہٹایا ہی تھا کہ آواز آئی کہ دعویٰ تو ہماری محبت کا اور دھیان دوسری طرف جاتا ہے۔ تو اتنا بس سننا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے لے کے آلے کو اپنی ٹانگ ہی کاٹ ڈالی، اور آج 70 سال ہونے کو ہے، عالم حیرت ہے، اور میں اللہ سے خوف زدہ ہوں کہ میرا کیا معاملہ بننے والا ہے۔
جبکہ وہ نگاہ ایسی تھی کہ بابا صاحب آئے تو فوراً پہچان گئے ہیں۔ تو یہ بابا صاحب نے ایسے ایسے لوگوں کی زیارتیں کی، حج کیا، بیت المقدس میں آپ نے چلا کاٹا، آج بھی زاویہ فرید کے نام سے موجود ہے۔ حضور وہاں سے واپس آئے، مختلف علاقوں سے سفر کرتے ہوئے ملتان شریف آئے اور یہاں سے عزم صمیم دہلی کا کیا۔ مرشد کامل کئی سال گزر چکے تھے اور جب یہاں پہنچے تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے اور سینکڑوں افراد تھے جن میں کئی اولیاء اللہ۔ تو بابا صاحب فرماتے ہیں میں دروازے کے پیچھے بیٹھ گیا اور خیال آیا کہ ایک عرصہ گزر گیا ہے کہ اگر مرشد نگاہ ڈال دے تو بیڑا پار ہے، اگر نہ پہچانا تو پھر کہیں کے نہیں رہیں گے۔ فرمایا ابھی یہ سوچا تھا، آواز آئی فرید آگے آ جاؤ، مسعود آگے آ جاؤ، اور آئے اور اولیاء کے جرمٹ میں بابا صاحب کو حضرت قطب سرکار نے اپنا مرید کیا اور چاہا اور 4 کونوں والی ٹوپی آپ کو عطا فرمائی ہے، اور پھر آپ کے یہ بال کاٹے اور اپنا مرید کر لیا، اور پھر کچھ عرصہ آپ کو مجاہدے میں رکھا، اور حضرت قطب سرکار سال میں 1 مرتبہ اجمیر اپنے مرشد حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتے تھے، لیکن اس سال اتنی مہربانی ہوئی، کرم ہوا تو خواجہ صاحب خود ہی تشریف لے آئے اور ملاقات ہوئی اور کہا بابا قطب تو نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ ایک شہباز ہے، ایک باز ہے جو میں نے اپنے پنجرے میں قید کیا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں ہمیں بھی تو وہ دکھائیں۔ تو بابا صاحب اس وقت چلے میں تھے اور جسم بالکل کمزور ہو چکا تھا۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ چلے میں ہیں نہیں آ سکتے تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ یوں حضرت خواجہ غریب نواز تشریف لے گئے اور قطب سرکار اور بابا صاحب نے مرشد و دادا مرشد کے لیے اٹھنے کی کوشش کی تو گر کے زمین کے اوپر بے ہوشی طاری گر گئے، اور دونوں طرف سے، ایک طرف سے حضرت غریب نواز نے تھاما، ایک طرف سے قطب سرکار نے تھاما، اور غریب نواز نے اٹھایا اور فرما رہے تھے کہ اے بابا قطب تو نے اپنے پنجرے میں وہ شہباز، وہ باز قید کیا ہے کہ جب یہ روحانیت کی پروان کے اوپر اڑے گا تو اس کی اڑان جو ہے عرش اولا تک ہے، اور فرید وہ شمع ہے چشتیوں کے لیے، یہ جہاں بھی بیٹھے گا ارد گرد کو روشن کر دے گا۔ تو بابا صاحب کو حضرت غریب نواز نے نوازا اور یوں حضرت قطب سرکار نے بھی نوازا، اور پھر بابا صاحب مرشد کامل کے وصال تک وہی رہے، اور پھر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا مرشد کامل کا تو حضرت دہلی کے اندر تھے اور آپ ہانسا تھے۔ تو چشتیہ سلسلے کی یہ ریت ہے کہ جو خاص الخاص ہوتے ہیں بعد وقت وصال ان کو دور کر دیا جاتا ہے، اس میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ تو یوں بابا صاحب جمال الدین ہانسوی یہ بابا صاحب کے شروع کے پہلے خلیفہ اور مرید ہیں۔ بابا صاحب جب کسی کو خلافت دیتے تو ان کے پاس مہر تھی، مہر لگانے کے لیے ان کے پاس بھیجا جاتا۔ تو یہ جمال الدین ہانسوی بہت بڑے عالم تھے۔ بابا صاحب بعض روایتوں میں 12 سال، بعض روایتوں میں 20 سال ان کے پاس رہے بابا صاحب، اور یہ بہت بڑے عالم تھے، جمعہ پڑھاتے تھے، اور انہوں نے اس جمعے کے نمازیوں کے اندر بابا صاحب کو پہچان لیا اور پھر مرید ہو گئے۔ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ، ہانسا کے اندر آپ کا مزار ہے، اور یوں بابا صاحب یہاں سے روانہ ہو کے یہ مقام جو ہے جو آج پاک پٹن کہلاتا ہے یہ اجودن کہلاتا تھا، حضور یہاں تشریف لائے، اور یہاں ہندو کی آبادی کثرت سے تھی، زیادہ ہندو تھے، غیر مسلم تھے۔ تو بابا صاحب نے یہاں آ کے تعلیم جب دی، یہ جہاں آپ کا مزار ہے یہ زمین آپ نے کچھ پیسوں میں خرید لی تھی، ایک ہندو سے خریدی تھی، اور یہیں آپ عبادت کرتے رہے۔ یہاں بڑے بڑے نگینے تیار ہوئے، حضرت نظام الدین اولیاء بھی یہیں تیار ہوئے، صابر کلیری یہ جو حجرہ صابر ہے
12 سال صابر پیا علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں چلا کاٹا ہے۔ آپ صرف اشراق کے ٹائم اپنے حجرے سے باہر آتے تھے اور لنگر تقسیم کرتے تھے، 12 سال تک تقسیم کیا۔ بہن آئی تھی کہ کہا میرا بیٹا صابر علاء الدین اس کو رکھ لیں اپنے پاس، تو یہاں مرید بھی آتے ہیں، لنگر بھی چلتا رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں لنگر کی اجازت اسے علاء الدین کو دیتا ہوں، علی احمد کو دیتا ہوں، لنگر یہی تقسیم کرے۔ 12 سال تقسیم کیا۔ کئی سالوں بعد ماں آئی تو صابر پیا سوکھے ہوئے تھے، بالکل جسم کمزور تھا۔ کہا بیٹا کھاتے نہیں ہو؟ کہا ماموں نے لنگر تقسیم کرنے کا حکم دیا، کھانے کا نہیں دیا۔ یوں 12 سال گزرے اور بابا صاحب نے کہا یہ میرا صابر ہے، صبر کرنے والا۔ اور پھر ایسا اللہ نے کرم کیا، بابا صاحب کی نگاہ تھی اور یہ بھانجے تھے، آپ ماموں تھے، اللہ نے ایسا کرم کیا گنجے شکر کی نگاہ سے کہ آج کلیر آباد ہے اور آج ان کی چلا گاہ بھی ہے۔ کر دو صابر کرم کی نظریہ، کر دو صابر کرم کی نظریہ، رنگ دو میری بیدانی چنریا، رنگ دو میرے بیدانی چنریا، قبلہ مخدوم صابر کلریا، تم ہو گنجے شکر کے پیارے، غوث اعظم کی آنکھوں کے تارے، بھر دو رحمت سے میری گھگریا، بھر دو رحمت سے میری گھگریا، کر دو صابر کرم کی نظریہ، اور تم نے برسوں کھانا نہ کھایا، تم نے برسوں کھانا نہ کھایا، ایسا مرشد کا وعدہ نبھایا، دی کسی کو نہ اپنی خبریاں، دی کسی کو نہ اپنی خبریاں، کر دو صابر کرم کی نظریہ۔ بڑے بڑے اولیاء یہاں تیار ہوئے۔ بابا صاحب کے ساتھ ایک مزار ہے بدر الدین اسحاق کا، یہ آپ کے داماد ہیں، اور یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں جو ہندوستان سے یہ سفر کر کے یہ افغانستان جا رہے تھے، کسی مسئلے میں پریشان تھے، دینی مسئلے میں۔ کسی نے کہا کہ پاک پٹن کے ٹیلے کے اوپر ایک فقیر درویش ہے، تیرا مسئلہ حل ہو جائے۔ کہا یہ مولویوں کا مسئلہ ہے۔ بابا صاحب بہت بڑے عالم تھے اور آپ نے حضرت نظام الدین اولیاء کو خود پڑھایا ہے، قرآن پاک بھی پڑھایا، حدیث بھی پڑھائی، تفسیر بھی پڑھائی۔ اور جب یہ آئے عصر کا ٹائم تھا اور گنجے شکر کی محفل سجی ہوئی تھی اور آپ 11ویں بھی کرتے تھے، اور کسی نے کہا حضور 11ویں والے پیر نے فرمایا قدمی علی رقبتی لکل ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن کے اوپر ہے۔ کہا ہاں میرے دادا مرشد نے خراسان کی پہاڑیوں نے میں سنا تھا، تو کہا لا بلعینی و راسی، غریب نواز نے سر جھکایا زمین پہ رکھا اور کہا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا قدم میرے سر پہ بھی ہے، میری آنکھوں کے اوپر بھی ہے۔ اور اللہ اکبر یا رسول حضرت بابا فرید اپنی آنکھ کی پتلی پکڑتے ہیں یہ، اور کہا کہ حضرت غریب نواز نے کہا میری آنکھوں کے اوپر، میرے سر کے اوپر، لیکن گنجے شکر یہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا قدم میری آنکھ کی پتلی کے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مرتبہ بھی کیا دیا، مقام کیا دیا کہ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر کے قدم کے لگائی گئی، چاہے ابدال ہو چاہے اوتاد ہو، غوث اعظم کا ہر ایک مداخان ہے۔ یوں بابا صاحب نے تقریباً 91 سال کی عمر پائی، اور آپ نے محرم شریف کے اندر آپ کا وصال ہے، اور حضرت
نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ کے خلیفہ جب پتہ چلا تو گنج شکر بابا فرید مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تو وہ 200 حافظ قرآن حافظ لے کے دہلی سے روانہ ہوئے، اور یوں آپ کا مزار مرجع خلائق ہے جہاں آپ مدفون ہیں اور آرام فرما ہیں۔ اور یہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جب آتے ہیں یہاں تو انہوں نے مزار خود اپنے مرشد کا تیار کیا، اور ہر حافظ کو بولا ہر اینٹ پہ ایک مرتبہ ایک قرآن پاک پڑھے۔ سبحان اللہ۔ یوں بابا صاحب کے مزار پہ جو اینٹیں لگی ہیں تو ہر اینٹ کے اوپر ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھا گیا، ہر اینٹ کے اوپر۔ اور 2 دروازے، ایک آپ کے رخ ولایت کی طرف ہے، ایک پاؤں مبارک کی طرف ہے، اور ابھی پاؤں مبارک کے دروازے کی طرف حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میں نے بیداری کے اندر اسی مقام پہ اللہ کے حبیب کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور ساتھ 4 یار بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اور حضرت عثمان غرونی بھی ساتھ ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز کی روح بھی مجسم ہو کے آ گئی، حضرت قطب سرکار کی روح مبارک آ گئی، اور اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں نظام الدین اعلان کر دو جو اس دروازے سے گزر جائے گا وہ جنتی ہے، سبحان اللہ۔ جو اس دروازے سے گزر جائے گا وہ جنتی ہے۔ اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید۔ فرمایا حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار کے اندر لکھا ہے کہ گناہوں کے سے توبہ کرے مرید اور سچے دل سے کہ یا اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، میں ہر گناہ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، پھر اس دروازے سے گزر جائے، فرمایا وہ جنتی ہے۔ اس دروازے سے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ اسی دروازے سے گزرے، بڑے بڑے اولیاء۔ ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، چورا شریف والے، کرما والے، شرک پور شریف والے، حضرت جمال الدین ہاشمی، بڑے بڑے اولیاء اس دروازے سے گزرے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ فرمایا جو ولی کی بارگاہ میں آتا ہے اس زمین کے ٹکڑے کو اللہ نے جنت قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا قبر المؤمنین روضۃ من ریاض الجنہ، کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ مولانا حشمت علی بیشا اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے، اور غالباً حیات اعلیٰ حضرت کے اندر بھی یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ جب حاضر ہوئے بابا صاحب نا تو حاضری دے کے جنتی دروازے سے گزرے تو کچھ بد عقیدہ تھے، وہ آپ کے ساتھ آ کے نا سونگھنے لگے۔ فرمایا جنتی دروازے سے گزر کے آئے ہو تو جنت کی خوشبو آنی چاہیے، لیکن وہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور مرید ہے، تو ان کو فرمانے لگے، فرمایا ہاں جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو 500 سال کا بھی فاصلہ ہوگا تو ان کو وہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن اہل جہنم جو جہنمی لوگ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ یوں آپ نے جواب دیا۔ تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جو بابا صاحب کے دروازہ تو اپنی جگہ مرتبہ ہے، جو اس بارگاہ میں سچے دل سے آ جاتا ہے وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ بلکہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک انسان نے 100 قتل کیے، پھر ضمیر نے ملامت کیا کہ یار اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، پوچھتا کسی نے کہا فلاں بستی میں ولی ہے، اللہ والوں کا ڈیرا ہے، وہاں چلے جاؤ تیری توبہ قبول ہو جائے گی، راستے میں ہی موت آ گئی ہے۔ اللہ کے حبیب یہ واقعہ اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کا شخص تھا، زمین اللہ نے فرشتے بھیجے، زمین ناپو، جس کے قرب میں زیادہ ہے اسی کا ہے۔ رحمت کے فرشتے آئے، عذاب کے فرشتے آئے، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اکٹھی ہو جا، سکڑ جا، تو کچھ بالش وہ ولیوں کے دامن میں پایا گیا، تو فرمایا کہ جہاں سے چلا تھا وہ دور ہو گیا، اور جہاں جانا چاہتا تھا وہ قریب ہو گیا، اور قریب تھا نہیں
لیکن اچھی نیت کی وجہ سے ولیوں کی طرف جا رہا تھا، اللہ نے خود قریب کر دیا کہ تے رحمت حق بہانہ می جو ید، کہ اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی طرف جانے پہنچا نہیں، صرف ابھی راستے میں ہے، موت آ گئی تو بخش دیا، اور ہمارا ایمان ہے جو پہنچ جائے وہ تو ویسے ہی بخشا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو ذکر کیا اللہ قبول و منظور فرمائے، بابا صاحب کا فیض جاری و ساری فرمائے۔ بڑا دل خوش ہوا ہے کہ کراچی سے بھی ساتھی آئے، ملتان شریف سے بھی آئے، اور اس کو اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آئے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں آئیں، اور بیٹھ کے جب ذکر کریں، نمازیں پڑھیں، گن شکر کا ذکر کریں تو مجھے دلی خوشی ہوتی ہے۔ مجھے کوئی اور لالچ دنیا کا طمع نہیں ہے، میں اس لیے آپ لوگوں کو کوشش کر کے لاتا ہوں، بلکہ میں کیا ان کی نگاہ ہے، میں تو ان کے صدقے خود آتا ہوں۔ تو جتنے آئیں گے ان کے اولیاء کی محبت ملے گی، ولیوں کی محبت ملے گی، تو عقیدہ بھی سلامت رہے گا، ولیوں کی طرف آنے سے ایمان بھی سلامت رہے گا، اور ان کا فیض بھی جاری رہے گا، اور ولیوں کے دامن سے لگنے والا اس کی قبر بھی آباد ہے، حشر بھی آباد ہے۔ اللہ ان اولیاء کاملین کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا سیدنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انت التواب۔ یا الہ العالمین، جو ذکر و فکر ہوا گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات اور آپ کے واقعات بیان ہوئے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما، سب کے رزق میں، عمر میں، ایمان میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، صاحبان اولاد کی اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار۔ یا اللہ جو کاروباری اور نوکریوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے لیے بہترین اسباب رزق مہیا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہے فراخی عطا فرما۔ خواجہ مبشر چشتی کے لیے، ثنا حبیب کے لیے، ہما شہین کے لیے دعا فرمائیں، حافظہ انم کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ سے تو تندرستی عطا فرمائے۔ ایمن بچی کے لیے دعا فرمائے، اللہ سے تندرستی عطا فرمائے۔ اصغر بھائی کی والدہ کے لیے دعا فرمائیں، جاوید بھائی کے لیے دعا فرمائے، اللہ سے تندرستی عطا فرمائے۔ ہمارے عاصم بھائی کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کی مشکلات آسان فرمائے، آسانیوں والا معاملہ فرمائے۔ آسیہ خاتون بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ سے تندرستی عطا فرمائے۔ ہمارے فات کے لیے دعا فرمائیں، عابد صاحب کے لیے، دیگر جتنے ہیں یا اللہ سب کے اوپر مہربانی فرما، کرم فرما، ان کے رزق میں، عمر میں، ایمان برکت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حسن راسینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ